سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف ہر محاذ پر ہائیبرڈ وار شروع کر رکھی ہے، جس کے لیے مودی حکومت اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر رہی ہے۔ بھارت کی پاکستان میں مداخلت، بلوچستان سمیت مختلف حصوں میں بدامنی کی کوششیں، سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے دہشت گرد گروہوں کی حمایت اور انہیں تربیت فراہم کرنا سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، جس کی تصدیق بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے بعد ہو گئی۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کی پاکستان کے خلاف ہائیبرڈ وار کے 3 مقاصد ہیں، یعنی پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، اخلاقی طور پر کمزور کرنا اور تقسیم کرنا، جبکہ بھارت کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے حصول کی حق پر مبنی جدوجہد کو عالمی دہشت گردی سے جوڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف ہائیبرڈ وار فیئر کا ایک واضح ثبوت عالمی اداروں نے دیا ہے، جب یورپی یونین میں جعلی خبروں پر کام کرنے والے تحقیقاتی ادارے EU ڈس انفو لیب نے رپورٹ جاری کی، جس میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے بھارتی نیٹ ورک کا انکشاف کیا گیا۔ اس نیٹ ورک میں نیوز ویب سائٹس، تھنک ٹینکس اور NGOs شامل ہیں۔ یہ نیٹ ورک پاکستان کے خلاف جعلی خبریں، تجزیے اور رپورٹس پیش کرتا ہے تاکہ عالمی اداروں بالخصوص اقوام متحدہ اور یورپی یونین پر اثر انداز ہو سکے۔ اس نیٹ ورک کی دنیا کے 65 ممالک میں 260 سے زائد ویب سائٹس ہیں جو پاکستان کی منفی تصویر پیش کرتی ہیں۔ اسی نیٹ ورک کی NGO یورپین آرگنائزیشن فار پاکستانی مائنارٹیز نے انسانی حقوق کے دفتر کے سامنے پاکستان کے خلاف مظاہرہ کیا، فری بلوچستان کے پوسٹرز اور بینرز لگائے، جبکہ ان کی تشہیر ٹائمز آف جنیوا نے کی، جو اسی گروپ کی ملکیت ہے۔ بھارت افغانستان میں بھی امن نہیں چاہتا، بلکہ جب سے وہاں طالبان کی حکومت بنی ہے، بھارت کو اپنی سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں اسے افغانستان سے اپنا بوریا بستر سمیٹنا پڑا۔ پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوتوں پر مبنی ڈوزیر تیار کر کے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے مستقل ارکان سمیت یورپی ممالک کو پیش کیا ہے۔ بھارت پاکستان کو بدامنی کا شکار کر کے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو مستقل طور پر ہڑپ کرنا چاہتا ہے، جسے کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔